بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ سید ذبیح حیدر اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے کرم فرماؤں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جی ذوالفقار علی بھٹو کیس میں اپیل بیفور دی سپریم کورٹ کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب ٹرائل میں سزا ہو گئی تو وہ ہائی کورٹ میں چونکہ ٹرائل ہوا تھا، اس کے بعد اپیل میں وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور سپریم کورٹ میں جب اپیل کی گئی تو وہ 9 ججز پہ مشتمل بینچ تھا، جس میں جو جسٹس انوار الحق اس وقت چیف صاحب بھی تھے، وہ اس بینچ کے سربراہ تھے، اور 9 رکنی وہ بینچ تھا۔ یحییٰ بختیار صاحب جو ہیں وہ وکیل تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، اور انہوں نے بہت زیادہ لینتھی آرگومنٹس اس میں کیے، جو کہ جس کا نقصان بھی بھٹو صاحب کو ہوا، کہ جس میں وہ irrelevant باتیں مثلا شعر و شاعری بھی وہ کرتے رہے۔ تو اس میں ایک جو لینتھی ہونے کی وجہ سے 2 ججز اس میں سے ان کا ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ گیا، اور وہ جو ہے وہ 2 ججز ریٹائرمنٹ کی وجہ سے ڈراپ ہو گئے، باقی پیچھے جو ہے وہ 7 ججز جو ہے وہ رہ گئے، اور وہ دونوں ججز جو تھے وہ بھٹو صاحب کے معاملے میں لینینٹ تھے، بھٹو صاحب کے حق میں وہ فیصلہ دینے والے تھے۔ تو اس طرح ان کا جو ہے وہ ایک اچھا جو تھا فیصلہ ان کی طرف سے آنے کی توقع تھی، لیکن وہ جو ہے لینتھی آرگومنٹس کی وجہ سے وہ لیٹ ہوا، اور وہ مہینوں تک یہ کارروائی چلتی رہی، اور وہ ریٹائر ہو گئے، پیچھے 7 ججز رہ گئے جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا۔ تو یہ اپیل جو تھی یہ 2-3 چیزوں پہ گراؤنڈز بنائی گئی جن پہ یہ اپیل فائل کی گئی کہ یہ ٹرائل فیئر نہیں ہوا، اس میں بائسنس کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور تیسری چیز اس میں تھی کہ ٹرائل ایکیوزڈ کی ایبسنس میں کیا گیا ڈیو ٹو النس، کہ بھٹو صاحب بیمار ہو گئے تو ان کی غیر موجودگی میں یہی ٹرائل یہ کر دیا گیا۔ تو یہ ان ساری جو ایررز اور جو ڈیفیکٹس جو گراؤنڈز بنائی گئیں اپیل میں، ان کو جسٹس انوار الحق نے ڈسمس کر دیا کہ یہ کوئی جواز بنتا نہیں ہے، کہ یہ نہیں ہوا، ٹرائل جو ہے فیئر ہوا ہے۔ چلو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے بھی، انوار الحق صاحب نے بھی بائسنس کا مظاہرہ کیا۔ اب اس میں جو 7 ججز پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے مہینوں بعد تقریباً 1 سال لگ گیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ وہ فیصلہ سنایا گیا جناب 4 فروری 1979 کو یہ ایک فیصلہ سنایا گیا، اس میں جو ہے وہ ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قسم سوری جی میں عرض کرتا ہوں 6 فروری 1979 کو یہ ایک فیصلہ سنایا گیا، اور اس میں بھٹو صاحب کی 4 ججز نے سزا کو قائم رکھا، اور 3 ججز نے جو ہے وہ اس کو رد کر دیا کہ سزا کو جو ہے وہ انہوں نے اختلافی نوٹ 3 ججز نے دیا کہ بھٹو صاحب کی اپیل کو منظور کر لیا جائے، لیکن چونکہ 4 ججز نے اس کو سزا کو قائم رکھا تھا تو اس لیے وہ جو ہے وہ ان کی سزا قائم رہی۔ تو یہ 4-3 کے حساب سے یہ ایک فیصلہ سنایا گیا، اور بہت ہی لمبا فیصلہ تھا، تقریباً 1400 سے زائد صفحات تھے، تقریباً 1500 کے قریب ہی بنتے ہیں، 1495 میرے خیال میں یہ ایک صفحات تھے جن پہ یہ فیصلہ لکھا گیا اور سنایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ریویو دائر کیا گیا، اسی فیصلے کی خلاف ایک ریویو دائر کیا گیا، یعنی نظر ثانی کی ایک دی گئی اپلیکیشن نظر ثانی کی، جو کہ 24 مارچ 1979 کو 7 ججز نے جو ہے وہ خارج کر دی۔ تو وہ متفقہ طور پہ 7 ججز نے خارج کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ اب ریویو بنتا نہیں تھا، جیسے یحییٰ بختیار صاحب نے دائر کیا، اور یحییٰ بختیار صاحب نے اس میں جو ہے
वो रिव्यू में आना चाहिए ही ना था इसको। और हत्ता कि रिव्यू जब खारिज हो गया तो इसमें ज़िया साहब जो है वो बिल्कुल जो अपने दिल में कोई तरस, कोई किसी किस्म का रहम जो है वो भुट्टो साहब के लिए नहीं रखते थे। और एट द एंड जो है वो भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई रावलपिंडी सेंट्रल जेल में। और उसमें ये था कि इंटरनेशनल भुट्टो साहब की फांसी की मुखालफत की गई। इंटरनेशनल तौर पे मुख्तलिफ ममालिक ने इसकी मुखालफत की कि भुट्टो साहब को फांसी ना दी जाए। और 4 अप्रैल 1979 को जो है वो 2 बजे रात को रावलपिंडी सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई, जो कि रात को 2 बजे फांसी देना जो है वो भी रूल्स के खिलाफ था। इससे भी स्टूडेंट्स ऑफ लॉ और स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री जो हैं वो भी सबक हासिल कर सकते हैं। रॉयल्स जो लॉयर्स हैं और जो एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, उनके लिए भी एक ये है कि इसमें टोटली ट्रायल भी गलत किया गया, अपील में भी बातें नहीं सही सुनी गई, रिव्यू भी खारिज कर दिया गया। और जब उनको फांसी दी गई तो वो भी जेल रूल्स के ख़िलाफ़ थी। प्रिजन रूल्स जो हमारा जेल का एक कानून है वो भी, उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई कि रात को 2 बजे जो फांसी दे दी गई। और फिर उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाड़काना पहुंचा दिया गया और उधर जो है उनको तदफीन कर दी गई। जबकि भुट्टो साहब की दूसरी बीवी नुसरत भुट्टो को इस बात का इल्म ही नहीं था। भुट्टो साहब की पहली बीवी शीरी भुट्टो की मौजूदगी में और उनके अहल खाना दूसरों की मौजूदगी में उनको जो है वो दफन कर दिया गया। नुसरत भुट्टो उस वक्त जेल में थी, उनको भी रिहा नहीं किया गया कि वो भुट्टो साहब की जो है आखिरी रसूमात में शामिल हो सकें। तो ये था जनाब आज का लेक्चर। तो मैं अपने करम फरमाओं से गुजारिश करूँगा कि मेरे लेक्चर को सुनें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेक्चर का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। आपकी ज़हमत को तमाम करते हैं, आपकी वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।